शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाप अव्वल। बच्चों इसका उन्वान है बाप अव्वल का नूरे अनवार, और बाप अव्वल का आज हम पढ़ेंगे सबक 1.3, जिसका हम पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 4। और हमारे सबक 1.3 का उन्वान है नबी अकरम खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की हिस्से लतीफ़। बच्चों हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है मतन नज़्म और नसर का खुलासा लिख सकेंगे, और इसके साथ साथ तकरीर और तहरीर को सुन और पढ़कर सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकेंगे। यानी आज के हासिलात ताल्लुम की तकमील के बाद बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक तो मतन नज़्म और नसर का खुलासा लिख सकेंगे, और इसके साथ साथ आप तकरीर और तहरीर को सुनकर भी और पढ़कर भी सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकेंगे। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम आपको मिलेंगे लिखना के हिस्से में। अपने सबक को शुरू करने से पहले आज की हासिलात ताल्लुम को हम देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र की रोशनी में। इस्लाम में तालीम और इल्म का हसूल इंतहाई अहमियत रखता है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इल्म की फजीलत और तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ ज़ुबान और बयान की दुरुस्तगी और अल्फाज की अदायगी में सेहत और वजाहत भी अहम है। बच्चों हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ सवालात। आज आपने बच्चों क्या करना है, मौलम बच्चों से चंद अल्फाज तख्ता तहरीर पर खुशखत और दुरुस्त बनावट के साथ लिखने के लिए कहेंगे। मौलम बोलेंगे लफ्ज़ को और बच्चे जो हैं वो अल्फाज लिखेंगे। मैंने कुछ अल्फाज लिए हैं, मौलम इससे मुख्तलिफ भी अल्फाज ले सकते हैं। सितम, गुम्बद, मेहनतकश, शरर, मुय्यन, सहलट, दरवेश। मैंने ये अल्फाज मुंतखब किए हैं। मौलम अगर चाहें तो इससे अलग अल्फाज की भी इमला लिखवा सकते हैं। बच्चे तख्ता तहरीर पर आकर लिखेंगे और मौलम बोलेंगे। यहाँ पर बच्चों आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को हल करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने बाकायदा आज के सबक की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। हासिलात ताल्लुम की वजाहत के लिए आज खुलासा लिखने का तरीका सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा एक हासिल ताल्लुम है खुलासा लिखने से मुतल्लिक, और दूसरा है नीज़ तकरीर और तहरीर सुन और पढ़कर सेहत और रफ्तार के साथ इमला कैसे लिखी जाए। बच्चों आज हम ये भी सीखेंगे खुलासा कैसे लिखा जाए, क्योंकि हमारा एक हासिल ताल्लुम खुलासा लिखने से मुतल्लिक है। तो हम देखते हैं कि खुलासा लिखने का तरीका क्या है। प्यारे बच्चों लफ्ज़ खुलासा के लुग़वी मायने है खोल खोल कर वाज़िया। किसी इबारत का लुब्बे लुबाब बयान करना खुलासा कहलाता है। यानी कोई इबारत है आपके सामने, आपने उसका एक लुब्बे लुबाब बताना है, उसको मुख्तसर करके बताना है। यानी खुलासे में इबारत के खास नुकात को मुख्तसर बयान किया जाता है। किसी सबक का खुलासा लिखते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि खुलासा एक तो असल इबारत का 1/3 होना चाहिए। 90 अल्फाज हैं तो बच्चों आपने 30 लिखने हैं। 120 हैं तो 40 लिखने हैं, यानी 1/3 होना चाहिए। तमाम नकात तरतीबवार बयान किए जाएं। जो भी इबारत पढ़े जिसका खुलासा लिखें उसके तमाम नकात आप देखें कि पहले नंबर पर कौन सी बात आ रही है, दूसरे नंबर पर कौन सी बात आ रही है, तीसरे नंबर पर कौन सी बात आ रही है। उस तरह आपने तमाम नकात तरतीबवार अपने जहन में खाका बना लेना है और फिर उसका खुलासा लिखना है। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जुमले मुख्तसर हो और उनमें रब्त हो। रब्त यानी आपस में ताल्लुक हो, एक दूसरे से मिलते हो। ये नहीं कि आपने एक बात कुछ और लिख दी और उसके बाद दूसरा जुमला कुछ और लिख दिया, बल्कि जुमले मुख्तसर लिखे और उनमें आपस में तसलसल हो, रब्त हो, और बात सादा अंदाज में की जाए। यानी बहुत ज़्यादा तवील जुमले ना लिखे, बहुत उलझा कर बात को ना लिखे। खुलासा बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक मिसाल दी गई है इसकी, आपको एक तरीका सिखा रही हूँ। ये है इक्तबास हमारे सबक का, जिस सबक को कल हमने पढ़ा है उसको ख़त्म किया है। ये हमारे सबक 1.3 का पहला हिस्सा है, पहला इक्तबास है, पहली इबारत है। इसको आपने मुख्तसर तौर पर कैसे लिखना है ये देख लें। ये हमारा पूरा एक इक्तबास है, इसको मैंने मुख्तसर तौर पर पहले इक्तबास का खुलासा लिखा है
کیونکہ یہ نبی کریم کا فرمان تھا، اس کو ہم اس میں رد و بدل نہیں کریں گے، اس کو ہم بالکل اسی طرح لکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، اقوال ہوں، اشعار ہوں، احادیث ہوں، آیات ہوں، اس میں آپ نے رد و بدل نہیں کرنا۔ ایک بات جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس کو آپ مختصر لکھ سکتے ہیں، لیکن اقوال کو، احادیث کو، آیات کو، اشعار کو آپ نے اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں لکھنا، وہ خلاصے میں بھی اسی طریقے سے لکھے جائیں گے۔ اگر ضرورت ہے تو ضرور لکھیں، اگر ضروری نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے اقتباس سے حذف بھی کر سکتے ہیں، اس کو نہ بھی لکھیں تو ضروری نہیں۔ میں نے یہاں پر یہ اس لیے لکھا تھا کیونکہ ایک تسلسل بنا ہوا تھا، اور اس تسلسل اور ربط کو قائم رکھنے کے لیے میں نے یہاں پر حدیث کو لکھا ہے۔ اور یہ ورک شیٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے بچوں املا لکھنے سے۔ صحت اور رفتار سے املا لکھنے سے مراد ہے کہ املا چاہے سن کر لکھی جائے یا پڑھ کے، اسے لکھتے ہوئے درج اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ خوش خطی کا خیال رکھنا ہے، الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ابھی شروع میں ہم نے تمہیدی سرگرمی کی تھی، اس تمہیدی سرگرمی میں معلم نے کچھ الفاظ بولے تھے جو آپ نے تختہ تحریر پر لکھے، اور معلم نے کیا دھیان رکھنا تھا؟ الفاظ کی بناوٹ کا، خوش خطی کا، الفاظ کی ساخت کا۔ یہ اور املا جو ہے مناسب رفتار سے لکھی جائے، یہ نہیں کہ یا تو آپ بہت تیزی سے لکھتے جائیں یا بہت آہستہ لکھیں، بلکہ رفتار آپ کی مناسب ہونی چاہیے۔ یہ صحت اور رفتار سے املا لکھنے کا طریقہ ہے۔ اور بچوں خلاصہ اور املا یہ ہم جماعت ششم سے کر رہے ہیں کام، آپ کو املا لکھنی بھی سکھائی جا رہی ہے، آپ کو خلاصہ لکھنے کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے ہم سرگرمی کریں گے۔ معلم یا معلمہ جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں گے، یعنی 2، 3، 4 جتنے گروہ سمجھتے ہیں معلم یا معلمہ، اتنے گروہ میں جماعت کو تقسیم کرے، اور ہر گروہ کو سبق کا ایک ایک اقتباس تفویض کرے۔ گروہ کا ایک نمائندہ سب کو املا کروائے، اور معلم یا معلمہ املا کے لیے سطور اور وقت مختص کرے۔ معلم جماعت کو اپنی پسند کے مطابق یا جیسے ان کو بہتر لگتا ہے اس طریقے سے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس گروہ کا ایک نمائندہ املا پڑھے گا اور باقی لکھیں گے۔ لیکن معلم جو ہے سطور کو بھی مختص کریں گے اور وقت کو بھی مختص کریں گے۔ جو مقررہ وقت پر لکھ لے گا وہ بچے کی املا مناسب رفتار سے لکھی جائے گی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ شاباش بچوں، آپ نے رفتار کا بھی خیال رکھنا تھا اس سرگرمی کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی بناوٹ اور ساخت کا بھی۔ اب اپنی دوسری سرگرمی ہم دیکھیں گے جو کہ متعلق ہے ہمارے دوسرے حاصل تعلم سے، یعنی خلاصہ لکھنے سے۔ معلم یہ انفرادی سرگرمی ہے، پہلی ہماری گروہی سرگرمی تھی۔ اس میں معلم تختہ تحریر پر ایک عبارت لکھیں گے، ایک اقتباس لکھیں گے، اور ہر بچہ اس اقتباس کا 1/3 کرے گا۔ آپ اس کو لکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، عبارت چھوٹی ہے، اس میں آپ لفظوں کو گن سکتے ہیں کہ کتنے الفاظ بن رہے، اس الفاظ کے مطابق جو ہے آپ اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں خلاصے کی۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تھا 90 الفاظ ہے تو اس کو 30 پہ لے جائیں، 120 ہیں تو اس کو 40 پہ لے جائیں، 60 ہیں تو اس کو 20 پہ لے جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس اقتباس کے الفاظ گن لینے ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنا خلاصہ لکھنا ہے۔ یہ انفرادی سرگرمی ہر بچہ کاپی پہ حل کر کے استاد محترم کو دکھائے گا۔ یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اس سرگرمی کو حل کریں گے۔ شاباش بچوں، آپ دونوں طریقے سیکھ چکے ہیں، املا لکھنے کا بھی اور خلاصہ لکھنے کا بھی، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ مشقی سوالات بہت بہتر طریقے سے گھر جا کر کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مشق میں کون سے سوالات ہیں، اور یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ ہمارا مشق کا ایک سوال ہے، جوڑیوں کی صورت میں ذیل میں دیے گئے اقتباس کا مناسب رفتار میں املا لکھیں۔ بچوں یہ والا جو کام ہے یہ آپ نے گھر میں جا کر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی جماعت میں، کمرہ جماعت میں ہی کرنا ہے۔ جس ساتھی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھی کیا کرے گا؟ اس عبارت کو پڑھے گا اور آپ نے مناسب رفتار کا خیال رکھتے ہوئے اس عبارت کو لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہمارے سبق نمبر 1.3 سے متعلق ہے۔ اس سبق کا آپ نے خلاصہ لکھ کر گھر سے لے کر آنا ہے۔ یہ آپ کا کاپی کا کام ہے بچوں، یہ آپ نے گھر سے مکمل کر کے لے کر آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ بھی دی گئی ہے، اس ورک شیٹ میں بھی ہمارے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق سوال ہے۔ یہ پوری ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کو آپ گھر جا کر پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے والدین میں سے، والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی بھی اس عبارت کو پڑھیں گے
اور آپ اس کا املا لکھیں گے۔ والدین جو بھی لکھوا رہے ہیں، والد لکھوا رہے ہیں، والدہ لکھوا رہے ہیں، املا لکھنے سے پہلے وقت کا دھیان رکھیں گے کہ کس وقت پر شروع کی گئی ہے اور بچے نے کس وقت پر ختم کی گئی ہے، اور اپنے دستخط کے ساتھ املا کا وقت وہ نیچے لکھیں گے۔ اور جو بچوں کا اگلے روز آپ نے اپنے معلم کو دکھانی ہے یہ ورک شیٹ، ایک تو آپ نے ورک شیٹ پہ خلاصہ لے کر آنا ہے، اور وہی اسی عبارت کی آپ نے املا بھی لکھ کر آنی ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے ورک شیٹ کا، اور دوسرا آپ کا املا لکھنے کا جو کاپی کا کام ہے، وہ دونوں کام آپ نے گھر سے کر کے لے کر آنا ہے۔ اور مجھے امید ہے بچوں آپ بہت اچھے اور صاف طریقے سے اپنا کام مکمل کر کے لے کر آئیں گے، شوق اور لگن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو دونوں ورک شیٹس ہیں، جس میں ایک پہ خلاصہ لکھا ہوا ہے اور ایک پہ کام لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ لیسن پلان، یہ تینوں چیزیں ڈسکرپشن میں موجود ہیں بچوں، آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے آج ایک نئی چیز سیکھی ہوگی۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔